بسم اللہ الرحمن الرحیم نامۃ نصلی علی رسول الکریم۔ دیکھیں، میں نے تو 1940 کا جو جلسہ تھا اس میں بھی میں شامل تھا۔ اس وقت میں 7 سال کا تھا اور میرے والد صاحب مجھے گاؤں سے لے کے آئے تھے کہ بھئی چلیں، میں آپ کو ایک ایسی جگہ لے کے جا رہا ہوں جہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمانان ہند جو ہے اس کی تقدیر بدل رہی ہے۔ تو وہ ایک قصہ علیحدہ ہے کہ 1940 کا جو ریزولوشن تھا اس میں کیا ہوا، میں نے کیا دیکھا، میں نے کیا محسوس کیا۔ اس وقت میرا بچپن کا تھا، تو اس لیے میں صرف ایک چیز اس میں بتانا چاہتا ہوں اور زیادہ نہیں ہے کہ جب میں واپس گاؤں گیا تو میرے جو اسکول میٹ تھے، تیسری جماعت میں تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیا دیکھا، کیا سنا؟ تو میں نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ بھئی وہ لاہور میں سڑکیں، باغ، بادشاہی مسجد، یہ وہ، اس کی بات نہیں تھی۔ میں نے ان کو بولا کہ مسلمانوں کو ایک نئی جہت ملی ہے، تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن میری اپنی ذات جو تھی اس میں ایک اتنا چینج آیا جو ساری عمر تک مجھے محسوس ہوتا رہا، اور جس کی وجہ سے میں دنیا کے جس ملک میں گیا سر اونچا کر کے گیا۔ وہ یہ تھا کہ میں ایک گاؤں کا، چھوٹے سے گاؤں کا حصہ نہیں ہوں، میں ایک پوری مسجد مسلم امہ کا ایک فرد ہوں۔ تو اس کی وجہ سے یہ ایک میرے کیریکٹر میں، میری اپنی سوچ میں ایک تبدیلی آئی، اور جس کی وجہ سے آئندہ مجھے جہاں بھی میں گیا میرا سر فخر سے بلند رہا۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات ہے کہ 1940 کے بعد 1947 تک میں پرائمری کے بعد لاہور آ گیا تھا، اور لاہور میں اسلامیہ اسکول حمایت اسلام جو تھا یتیم خانہ چوک کے پاس، وہاں پہ مجھے داخلہ ملا۔ تو وہاں جو ٹیچر تھے انہوں نے شروع سے ہمیں یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ دیکھیں، آپ نئی پود ہیں، آپ نے پاکستان کے لیے ہراول دستے کے طور پہ کام کرنا ہے۔ تو وہ ہمیں انہوں نے تیاری اس وقت سے شروع کر دی تھی۔ اس کے بعد بہت سی چیزیں آئیں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ بالکل ظاہر ہے، وہ یہ ہے کہ پنجاب میں یونینسٹ حکومت تھی، اور یونینسٹ حکومت جو ہے وہ سکندر حیات کے پاس تھی، اور مسلم لیگ بہت ہی کم جگہوں پہ تھی۔ اور 7 سال کے عرصے میں قائد اعظم کی قیادت میں مسلمانوں نے جس طریقے سے اپنے آپ کو اکٹھا کیا، منظم کیا، وہ ایک میریکل سے کم نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ بھئی رائٹس بھی ہم نے دیکھے، ہندوؤں کا انخلا بھی دیکھا، مسلمان مہاجرین کی آمد بھی دیکھی، ان کا خون خرابہ، سب چیزیں دیکھی۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ اب ظاہر ہے کہ وہ سب سے بڑی جو قائد اعظم کی قیادت میں ہمیں سب سے زیادہ چیز ملی کہ بکھرے ہوئے دانوں کو انہوں نے اکٹھا کر کے ایک مسلم قوم بنا دیا۔ یہ سب قائد اعظم کو جب فرسٹ ٹائم دیکھا تو آپ کا کیا ریئیکشن؟ دیکھیں، اس وقت قائد اعظم تو میں تو بچہ تھا، دور بیٹھا تھا، تو قائد اعظم جو تھے وہ تو اسٹیج پہ تھے، تو ان کی آواز ضرور سنی، لیکن اس وقت وہ نظر نہیں آئے تھے۔ لیکن جب میں نے قائد اعظم کو 1948 میں بڑے قریب سے دیکھا، 1948 میں گورنر جنرل بننے کے بعد پہلی دفعہ وہ لاہور آئے تھے، اور لاہور میں جو انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کرنا تھا، تو ان کا ٹائم جو تھا وہ 5 بجے دیا ہوا تھا انہوں نے،
یہ یونیورسٹی گراؤنڈ میں جلسہ تھا، تو لوگ جو تھے وہ 12 بجے کے قریب ہی آ کے بیٹھنا شروع ہو گئے تھے، اور اتنا رش ہو گیا تھا، میں تو اسٹیج کے سامنے تھا بالکل، کہ بھائی گرمی بہت تھی اور سورج فل چمک رہا تھا، تو پانی کا بھی اس وقت بوتلیں تو ہوتی نہیں تھی نا، تو مشکی سے کے ساتھ پانی لوگ پی رہے تھے ہاتھوں میں ڈال کے۔ تو قائد اعظم کو اس وقت میں نے دیکھا بڑے قریب سے، ان کی وہ ایک مونوکل پہنتے تھے، ایک آنکھ ان کی ذرا کمزور تھی، اور وہ جس وقت کوئی چیز جو تھی اس کو ایمفیسائز کرتے تھے تو وہ ایسے انگلی کے ساتھ اور ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے تھے تو مونوکل گر جاتا تھا، تو لوگ جب دور سے دیکھتے رہے مونوکل گر گیا ہے تو اس وقت وہ کہتے تھے قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ تو بعد میں اپنے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ وہ قائد اعظم نے تو زیادہ تقریر انگریزی میں کی ہے تو آپ کو تو سمجھ میں آئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یار چھوڑو، یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بابا جو بولتا ہے وہ ٹھیک بولتا ہے، وہ غدار نہیں ہے، وہ بے ایمان نہیں ہے، وہ جو پاکستان کے مسلمانوں کے لیے صحیح ہوگا وہی بولے گا۔